میرا نام محمد اقبال اتاری ہے اور شعبے کے لحاظ سے میں وکالت کرتا ہوں. محمد شہزاد اتاری. بشیر احمد نقشبندی کشمیر جادلوں سے آیا ہوں میں. میرا نام مروت حسین ہے جی، میں قصور سے آیا ہوں. آج جو ہے بابا جان نے جو شوگر کے بارے میں بولا اس میں کافی ذہن بنا کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروانے چاہیے اور جو ہے معلومات رکھنی چاہیے اپنے باڈی کے بارے میں. سم ٹائم انسان جو ہے باقی چیزوں میں مصروف ہوتا ہے اور اپنی اس طرح کی باتوں کو بھول جاتا ہے، بعد میں کسی بڑی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. میں دبئی سے آیا ہوں، دبئی ایئرپورٹ پہ میرا کام ہے، تو پہلی دفعہ میں فیضان مدینہ میں آیا ہوں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں مدینہ شریف میں ہی آ گیا ہوں. ماشاء اللہ پوری دنیا میں ایسا ماحول نہیں ہے جیسے یہاں ماحول لیں گے. ایمان تازہ ہوتا ہے. بس صرف مجنی چینل اسی لیے لگایا ہوا ہے کہ ان کو دیکھنے کے لیے، یعنی باقی جو بند کیے ہوئے ہیں جتنے اسٹیشن ہیں، یہ ایک اسٹیشن جو ہے نا مدنی چینل، اسی کو دیکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ کیسے آپ کا ذہن بن گیا کہ سب چینل بند کر دیں اور اس چینل کو ایمان اس سے ملتا ہے، ان سے ایمان نہیں ملتا، شیطان ملتا ان سے. ٹھیک ہے، ایمان ملتا ہے صرف مدنی چینل سے. جلوس میں بھی شرکت ہوئی ہے، میرا رسول کی زیارت بھی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، ایک دم نظر جم نہیں پائی. میں وہ کیفیت آپ کو بیان نہیں کر سکتا، نیچے آنکھیں کر کے بس رونے لگ پڑا. بس الحمدللہ رب العالمین نے داڑھی شریف کی نیت کی ہے اور امام شریف کی نیت کی ہے. الحمدللہ اللہ پاک استقامت عطا فرمائے. پچھلے جو بھی داڑھی کٹوائی ہے اس کی توبہ کرتا ہوں. ہر صاحب جو لوگوں کا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں عالم ہونا چاہیے، وہاں سے میری نیت بنی. میرا چھوٹا بھائی ہے اور اس کو درس نظامی کروانی بنی. ماشاء اللہ ہر گھر میں ایک عالم یا حافظ ہونا چاہیے. تو آپ نے بھی کوئی نیت کی ہوئی؟ بچے میرے بڑے ہیں، بچے تو بڑے ہیں، سب شادی شدہ ہیں. بیٹی جو ہے اس کو عالمہ فاضلہ کورس کرایا ہوا ہے. ابھی جو پوتی پوتے ہیں ان کو انشاءاللہ عالمہ فاضلہ کورس بھی کرائیں گے، حفظ بھی بنائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ کوشش بھی ہے، نیت بھی ہے. میرا ایک بیٹا ہے، وہ 3 کلاس میں پڑھا ہے. 5 کرنے کے فوراً بعد ایک بیٹی بھی چھوٹی ہے. 3 بیٹیاں لیکن وہ چھوٹی ہیں، ایک بڑی ہے تھوڑی. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ان کو جو ادھر ہمارے مدرسے بنے ہوئے ہیں 2 بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ادھر انشاءاللہ تعالیٰ داخلہ دلوانا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ غوث پاک کی محبت، اعلیٰ حضرت کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ امیل سنت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے. یونیورسٹی میں جہاں جب موقع ملتا ہے الحمدللہ درس دینے کی بھی سعادت ملتی ہے اور الحمدللہ یہ کہ لائف چینج ہوگی الحمدللہ. اس حوالے سے جو نئی نسل ہے اور جو ہماری پرانی نسل ہے اس میں بہت ڈفرینس ہے اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اولیاء کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، صحابہ والے بیت کی محبت، جس انداز میں امیر سنت اور دعوت اسلامی نے عطا کی ہے نا، روئے زمین پہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. بہت ضروری ہے. تو ویسے بھی دیوانے ہیں غوث پاک کے. آپ نے جو اولاد اس کو جب ہم تربیت نہیں کریں گے اس کے کہ اس کام کے لیے، تو وہ پیچھے کیا کریں گے؟ پھر کچھ بھی نہیں کریں گے، بھٹک جائیں گے. یہی تو مرشد کا مطلب کیا؟ لیڈر، گائیڈ کرنے والا. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیر مرشد عطا فرمائے. نیت یہی کی تھی کہ پیر مرشد کے دیدار کرنے ہیں، قافلے کے ساتھ آئے ہیں، تو گھر والے نہیں ناراض ہیں نا، جس طرح آپ کی مرضی ہے. اصل میں جو دلی اطمینان، ذہنی سکون ہوتا ہے نا، یہ انسان کی کامیابی ہوتی ہے. تو الحمدللہ جب یہاں میں دلی اطمینان اور ذہنی سکون ملتا ہے نا، چاہے فیضان مدینہ میں آئیں، چاہے وہاں ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شامل ہوں، مدنی قافلوں میں جائیں، تو سب سے بڑی دولت یہی ہے جو اللہ کے فضل سے پیر و مرشد صدقے میں نصیب ہو رہی ہے. الحمدللہ میں اپنی کمیونٹی میں، اپنے دوستوں میں اللہ کے فضل سے پیر و مرشد کے فیض سے اتنا مشہور ہو چکا ہوں کہ اور کوئی مسائل ان کو پیش آتے ہیں نا وراثت کے، طلاق کے، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ علماء کرام سے پوچھ کے بتاؤ ہمیں. ہمارا پلیٹ فارم ہے، دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہے، اور وہاں سے علماء کرام کے ذریعے ہم مسائل حل کر رہے ہیں، تو خوشی تو ہمیں بہت ہوتی ہے. تو یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت سکھا رہے ہیں. اور اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کرام کا احترام ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو ہمارا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. ہمارے پیر و مرشد ہمیں یہی بتا رہے ہیں، اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، احترام یہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ہم سے کوئی الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم سے کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرواتے کہ جو شریعت کے تابع نہ ہو. ہم اسلام بھی پیش کرتے تو وہ بھی اس میں ہماری صلاح فرماتے ہیں کہ آپ نے بامطابق شریعت کیا کہ شریعت کے ہٹ کے کیا. میں 2014 میں مدنی ماحول میں آیا تھا. مجھے ایک ایسی بیماری تھی، میں آپ کو بتاؤں گا، یقین کرو کہ رش کا آتا اپنے پیر پر اللہ، کہ میں نے ناک کا آپریشن کروایا ہوا تھا اور بعد میں ناک میں پیپ آنا شروع ہو گئی. اتنی بدبو تھی کہ کوئی گھر والا بھی نزدیک نہیں لگتا تھا. نماز پڑھتا تھا، جب رکوع میں جاتا تو ایک جو ہے نا بوند وہ گر جاتی تھی. اس کے بعد جب بستر پر رات کو لیٹتا تھا تو بستر بدبو سے بھر جاتا تھا. میں ڈاکٹروں سے پاس گیا لیکن کافی علاج کرایا، آرام نہ آیا. تو اپنے پیر مرشد کو یاد کیا کہ مجھے اس بیماری سے جان چھڑائیں، کہ میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا. یہ بیماری میں لوگوں کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتا، اتنی بری بیماری ہے. خدا کی قسم میں رات کو گھر گیا، رات کو لیٹا، صبح دیکھا بیماری غائب.
اور اس وجہ سے میں دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو گیا. میری بیٹی ایم اے پاس ہے, وہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہے. کوئی بھی مریض کسی تکلیف میں ہو تو انشاءاللہ غوث پاک کو یاد کرے گا, اپنے پیر مرشد کو یاد کرے گا. میں وثوق سے کہتا ہوں انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہوگا. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی ہوں اور اس فیضان مدینہ میں پڑھیں, آپ کے مرید ہوں, عالم دین بنیں. میں 11 سال سے بے اولاد ہوں, تو جناب پیر مرشد سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے خاص دعا فرمائیں تب میں صاحب اولاد ہو جاؤں. پھر کی اتنی نظر ہے میرے اوپر, میں سوچ ہی نہیں سکتا. بس میرے پاس کوئی کہنے کو نہیں ہے. بس میرے پیر نے دعا کی, میں ادھر آیا بھی نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ میں رو رہا ہوں کہ میرے پیر صاحب کو کس نے بتایا کہ اس کے پاس بیٹا نہیں ہے, بیٹیاں ہیں. پھر میں نے کہا آنکھوں والے انہوں نے دیکھ لیا ہے اس کے پاس اس چیز کی کمی ہے. پیر مرشد نے خصوصی دعا کی ہے, الحمدللہ ان کی کرامت ہے. بس دعا فرمائے عالم دین بن جائے. بس ابھی 8 سال اس کی عمر ہے. بیٹی کو میں عالم دین بنا رہا ہوں انشاءاللہ. 2 بیٹیوں کو الحمدللہ جامع میں پڑھ رہی ہیں, اور دعا فرمائے حضرت صاحب کہ میرے بیٹے کے لیے کہ خصوصی وہ بھی عالم دین بن جائے. میری یہی کوشش ہوتی ہے جب بھی ادھر آؤں بس پیر صاحب کی زیارت ہو جائے. ہمارے لیے سے بڑا کوئی بات ہی نہیں ہے. میرے جیسے نکمے بندے کے لیے زیارت ہو جائے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. ملاقات ہونا تو بہت بڑی شرف کی بات ہے نا. زیارت ہو جائے تو میرے لیے تو وہی بہت کافی ہے جی. مدنی مذاکرہ بھی جو ہوتا ہے شکی نماز کے بعد بھی ہوتا ہے, خصوصی جو مدنی مذاکرہ اس میں بھی میں جا کے شرکت کرتا ہوں. مجھے وہ بہت اچھی بات یاد ہے جو انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں کہا نا کہ جی قرآن مجید جو بھول جاتے ہیں پڑھ کے بھول جاتے ہیں, ان کو پڑھنا چاہیے کم از کم 40 دن میں قرآن مجید ختم کرنا چاہیے. وہ بات مجھے مفتی صاحب کی بہت اچھی لگی ہے. آج کے دن کے بعد یہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ادھر سے جب جاؤں گا اور 40 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نیت کی ہے کہ قرآن مجید ختم ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی یہ قرآن مجید میں نے ختم نہیں کیا. آپ نیت بن گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ادھر سے جاؤں گا روزانہ ہاف یا 3 یا جتنا بھی ہوگا 1 سپارہ ڈیلی کا پڑھوں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن سے پہلے یہ قرآن مجید پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کروں گا کہ اللہ شکر ہے تیرا ادھر آیا ہوں, اس کی برکت سے یہ قرآن مجید کا جو معاملہ ہے نا یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا میرا. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب.